بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی خان. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ماہر معیشت ہیں اور فاؤنڈر ممبر ہیں وال اسٹریٹ انویسٹمنٹ بینک کے، اور اس کے علاوہ یہ خارجی تعلقات کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں ان کے اوپر ان کی ایک گہری نظر ہے اور اس کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں، اور جو روز بنتے بگڑتے تعلقات ہیں دنیا کے اوپر اس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی آپ کے وقت کا. آج کا ٹاپک ہے علی بھائی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا دنیا ایک نئی جنگ میں جا رہی ہے یا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے کولڈ وار میں جا رہی ہے. آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے یا یہ بلاک بن رہے ہیں، چائنا رشیا ایک سائڈ پہ اور امریکہ یورپ ایک سائڈ پہ؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ رضوان تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اگین. ایک چیز میں کہوں کہ میری نظر میں کوئی جنگ ونگ نہیں ہونے والی. اب جتنی جنگیں ہوں گی وہ اکنامک وارز ہوں گی، کنونشنل وارز نہیں ہوں گی. کنونشنل وارز ادھر ادھر شاذ و نادر چپوں میں ہو سکتی ہے. دنیاوی آپ جو کہہ رہے ہیں نا تیسری عالمی جنگ، وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. کس لیے نہیں ہوگی؟ میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کیوں میں یہ سوچتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر جو ویپنز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور ایسے ممالک میں جا چکے ہیں کہ پوری دنیا میں تباہی آ جائے گی. ایک بے وقوف لیڈر چاہیے 30 ملکوں میں سے جو بٹن دبا دے. وہ بٹن دبائے گا تو دوسرا دبائے گا تو چوتھا دبائے گا تو 40واں بھی ہے 30واں بھی دبائے گا. تو یہ نہیں ہوگا. تیسری جنگ عظیم کبھی نہیں ہوگی کیونکہ that would be wiping out the entire population of the world. کوئی نہیں بچے گا. امریکہ خود نہیں بچے گا. نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں اور دنیا کا واحد ملک ہے نارتھ کوریا جو ان کے پورے پیسیفک کوسٹ کے اوپر امریکہ کے میزائلز مار سکتا ہے. مطلب کیلیفورنیا ہو گیا، واشنگٹن اسٹیٹ ہو گیا، دوسری جگہیں ہو گئی، وہ سب تباہ ہو جائے گا. یہ کولڈ وار ہی رہے گی اور یہ ایک اکنامک وار رہے گی. یہ اب آہستہ آہستہ وار آف دا نیریٹیوز بن جائے گی کیونکہ اب ہمارے پاس جین زی بھی ہے، سی بھی ہے، کے بھی ہے، ڈی بھی ہے، این بھی ہے. میں مذاقاً یہ سارے الفابیٹس کہہ رہا ہوں. ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ ہماری طرح کے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس فلسطین کی جنگ میں لاکھوں یہودی بچے آ کے کہہ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. لاکھوں اسٹوڈنٹس خصوصاً ہر یونیورسٹی کے اندر. یہ جاگ چکے ہیں. اب یہ امن پسند، انصاف پسند بچے ہیں. ان کو پہلی دفعہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی پوری زندگی میں امریکہ نے ان کو ایک چورن بیچا ہے کہ جی ہم دنیا میں کہیں ظلم نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم ظالم ہوتے تو ہم آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتے. امریکہ میں اس دفعہ انہوں نے امریکہ میں ظلم کر دیا اپنے ہی بچوں کے اوپر پولیس کے ہاتھوں سے ڈنڈے پڑوا کے. تو یہ کولڈ وار رہے گی نیریٹیوز کی. چائنا اور امریکہ کی تو اکنامک وار رہے گی اس لیے کہ چائنا $584 billion of trade surplus over America. Most of the American products پہلے جو تھی وہ نیفٹا ایک اگریمنٹ ہوا تھا ارلی 90s میں، نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ، جس میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو تھے. تو وہاں پہ چیزیں بنا کرتی تھی اور میکسیکو میں سستی بنتی تھی اور وہ امریکہ آیا کرتی تھی یا کینیڈا آیا کرتی تھی. اب most of the production or the raw materials or the technology is in the hands of the Chinese. Semiconductors تائیوان کے ہاتھ میں ہے جس کی وجہ سے امریکہ تائیوان کو بہت سپورٹ کرتا ہے. مگر چائنا is the king right now. چائنا ہر مہینے 335,000 ٹیکنالوجی پیٹنٹس جو ہے وہ فائل کرتا ہے.
چائنا نے پوری دنیا کو معیشت کے ذریعے اور اپنے انویسٹمنٹس کے ذریعے اپنے سے جوڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے، کہیں غلام بنا دیا ہے، کہیں برابری پر آئے ہیں، مگر ذریعہ اور راستہ وہی تھا، یا انویسٹمنٹ لے لو ہم سے، یا ہم سے ٹیکنالوجی لے لو، یا ہم سے را مٹیریل لے لو، یا ہم سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کروا لو. اب تو ہمارے یہاں گاڑیاں بھی آ رہی ہیں چائنیز. آج سے 10 سال پہلے کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ چائنا گاڑی بھی بنائے گا اور ہم پاکستانیوں کو پسند بھی آئے گی اور وہ سستی بھی ہوگی اور اچھی بھی ہوگی. دس از اکنامک ڈیپینڈنسی. چائنا ہیز کریٹڈ اکنامک ڈیپینڈنسی فار دا ورلڈ. تو میرے خیال میں اب یہ کوئی جنگ ونگ ایسے نہیں ہوگی. سوال ہی نہیں. علی بھائی امریکی وزیر خارجہ نے چین کو خبردار کیا ہے. یہ آج جو چل رہا تھا ان کا دورہ، انہوں نے کہا کہ چین ہے وہ روس کو یوکرائن پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے آئٹمز جو ہیں ان کی فراہمی روکے، ورنہ واشنگٹن اس کا بہت بھاری جواب دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کھلی دھمکی اس نے لگائی ہے وہ یہ چین کے حوالے سے امریکہ نے کہا ہے کہ سرد جنگ کے زمانے سے یورپ کی سیکیورٹی کو جو خطرات تھے اس سے ڈبل خطرات اب چائنا دوبارہ یورپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے. تو اس کا آپ کو ہم بھرپور جواب دیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو مذاقن دیکھتا ہوں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کیونکہ I have been an advisor to New Jersey governor. I have been an advisor to US senators and congressmen. تو میری زندگی as the CEO of an investment bank, you get appointed to Congress and Senate. تو مجھے تو پتا ہے یہ چالیں کیسے کھیلتے ہیں. وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو یہ سنا رہا ہے، وہ چائنیز کو نہیں سنا رہا. وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنے گندے لوگ ہیں، اور ان کو کیسے یاد دلا رہا ہے کہ جی یورپ میں جب کولڈ وار چل رہی تھی اس وقت اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ اب ہے. کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ جب کولڈ وار چل رہی تھی یورپ میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوا تھا. ویسٹرن یورپ میں، ایسٹرن یورپ تو آدھا روس کے پاس تھا. ویسٹرن یورپ میں کیا ہوا تھا؟ بم پھٹے تھے؟ نہیں پھٹے تھے. ویسٹرن یورپ میں تو اس وقت 3 ملین لوگ کرسچنز اور پروٹیسٹنٹس نے ایک دوسرے کے مار دیے تھے. دنیا کی سب میں بڑی فرقہ واریت کی جنگ جو ہوئی تھی آئرلینڈ میں ہوئی تھی، 33 سال تک چلی تھی، 30 لاکھ لوگ مرے تھے. وہ یہ بتائے نا، وہ یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. دوسری چیز، اگر چائنا رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے اور اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے کر جایا جائے تو پھر کو جنگوں میں جو امریکہ ہتھیار دیتا ہے، کولمبیا میں فارک جو فار رائٹ دہشت گرد جماعت ہے اس کو انہوں نے دیے ہیں. کرنل آلیور نارتھ نے ایران سے ڈیل کر کے سینڈنیسٹنز کو ہتھیار دیے تھے. وہ پوری دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی. یہ ہر جنگ میں سپلائی کرتے ہیں، ہر ملک کو سپلائی کرتے ہیں. افریقہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 3 ممالک کے ہتھیار ہیں، بڑے والے لارج ہتھیار جو ہے، چائنا، امریکہ اینڈ روس. سب میں زیادہ امریکہ کے ہوتے ہیں. تو ان سے یہ گیدڑ بھپکی والے بات کو اگر چائنا ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو کے ایک ڈوسیئر بنا کر وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پہنچ جائے نا، تو یہ جو اینتھنی بلنکن میاں ہے نا، یہ سر پہ ٹوپی اور پاجامہ پہن کے دلی کی طرف بھاگنے لگیں گے. تو یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ جہالت کی. اگر مجھ جیسا کند ذہن انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز کی باتیں، اور وہاں تو پورا ملک ہے، پوری ایجنسیز ہے، پوری انفارمیشن ہے. دس از جسٹ جیسے تھیٹر میں ایک ایکٹر کھڑے ہو کے لائنز نہیں پڑھتا تھیٹر میں، جس سے اس کو پتا ہے کہ تالیاں بجائیں گے میرے لیے جو تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ اپنے ملک کے تھیٹر کے لیے یہ پرفارمنس دے رہا ہے. تھیٹر سے باہر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھیٹر سے باہر بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی مجھے ایک اور سوال کے اوپر آپ کی جو ہے نا وہ ذرا رہنمائی کریں کہ جو روس یوکرائن جو وار چل رہی ہے، کیا یورپ اگر یہ لمبا چلتی ہے جنگ تو یورپ برداشت کر پائے گا، اور یورپ کی اکانومی اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا اس وار کا؟ یورپ کی اکانومی پر اثر دوسرے طریقے سے پڑے گا. امریکہ از فورسنگ یورپین کنٹریز ٹو گیو ایڈ ان کیش ٹو یوکرین. $350 بلین تو ابھی تک امریکہ یوکرین کو دے سکتے چکا. اوکے. اور یہ جنگ شروع جو ہوئی تھی وہ نیٹو کی پولینڈ تک پہنچنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ نیٹو نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا روس کے ساتھ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تھا. اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نیٹو یوکرین تک نہیں آئے گی. تو پوٹن تو صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے میں جنگ کر رہا ہوں. دوسری چیز، کیا آیا یوکرین کی یوکرین کرتا کیا ہے؟ یوکرین صرف ویٹ اور وہ چند چیزیں ایگریکلچر کی بناتا تھا. اوکے. اس سے 12 گنا زیادہ رشیا بناتا ہے، اس سے اور زیادہ چائنا بناتا ہے، اس سے اور زیادہ برازیل بناتا ہے. اوکے. کوئی قحط نہیں ہے جو چیزیں یوکرین بناتا تھا. یہ ہے کہ تھوڑی سی پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں بیکاز آف لاجسٹکس، مگر رشیا سے تو منگاتی. 33% آف انرجی ٹو یورپ از فرام رشیا. تو why can't be wheat and soybeans and everything else؟ یوکرین کی اکانومی اتنی سی رہی ہے. یوکرین واز نیور a rich country. It's a very, very, very poor country. More poor than Pakistan. تو ایک غریب ملک کا تباہ ہونا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دنیا میں کسی کو. کوئی معیشت پہ کوئی اثر پڑے گا. یورپ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو گیس رشیا سے جا رہی ہے، اگر وہ ہمیشہ سے جاتی ہے، ہمیشہ سے جاتی ہے رشیا سے، خصوصاً سردیوں میں 33.8%. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں. 33.8% of heating gas in winters to Europe, 28 countries, comes from Russia. بالکل ٹھیک ہے. میرا آخری سوال ہے علی بھائی آپ سے، آپ کو نہیں لگ رہا پھر کوئی ڈائریکٹ جو ممالک ہیں وہ جنگوں میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونے والا؟ کوئی قحط نہیں پڑنے والا، کوئی کچھ نہیں ہونا؟ دیکھیے ہم کیا، خصوصاً پاکستان میں ایک چیز ہے، ہمارے اندر پتہ نہیں کب ہم جنگجو یہاں بن گئے. یہاں جنگجو نہیں ہے ہم، عمل سے جنگجو نہیں ہیں ہم، زبان کے جنگجو ہیں. اور ہم اتنے غیر اسلامی جہاد پسند ہو گئے ہیں. اور غیر اسلامی جہاد، اسلام میں جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد نفس ہے. تو ہم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں غیر اسلامی جہاد پسند اور جنگجو کہ کوئی عبداللہ کی شادی میں بیگانے سے بھی دیوانی کی لڑائی ہو جائے نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور اتفاق سے اس کے اندر 4% مسلمان کی پاپولیشن ہونا تو پتہ نہیں ہمارے اندر کیسا اسلام جاگ جاتا ہے. اور یہاں سے بیٹھ کے ہم کہہ رہے تھے مارو بم مارو، نیوکلیر بم مار دو، یہ کر دو، تباہ کر دو. پاگل پن کی باتیں ہیں یہ. کہ میں مسکرا دیتا ہوں. ٹویٹر نے جتنا صبر مجھے سکھایا ہے شاید دنیا میں کسی نے نہیں. بچے پڑھتے نہیں ہیں تو مگر جنگوں کا شوق ہے. وہ جن جنگوں کی یہ بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. وہ اسلام کے اوپر اٹیک تھا، وہ نبوت کے اوپر اٹیک تھا، وہ خلافت کے اوپر اٹیک تھا. آپ ایک چور حکمران ملک، 2 چور حکمران ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں سے ایک مسلمان ہے مثال کے طور پہ جو خود کسی تیسرے کا غلام ہے، تو اس میں اسلام کہاں سے آ گیا بھائی؟
عوام بے گناہ ہے وہاں پر بھی، مگر فلسطین تو 100% بے گناہ ہے۔ اگر فلسطین کی بات کی جائے، نہ تو وہاں حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ پیسہ ہے۔ پچھلے 51 سال سے 52 ایئرز سے تو وہ جیل میں ہے، اس سے پہلے قبضے میں تھے۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی آپ کے وقت کا. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. مجھے بہت مزہ آیا، اور مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین نے بھی اس کو بڑی جو تھاٹ فل گفتگو تھی اس کو انجوائے کیا ہوگا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میر محمد علی خان صاحب کو ہم زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.